اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم بارک وسلم وصلی علیہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذوالجلال والاکرام۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی ازواج مطہرات اور ان کی آل اولاد پر۔ ناظرین کرام، میں پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان مدثر فاروقی ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آج ہمارا جو مضمون ہے پروگرام کا وہ ہے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، ان کی اتباع اور ان کی سنتوں پر عمل کرنا۔ آج اس کے لیے میرے ساتھ پینل پہ موجود ہیں کراچی کی مشہور و معروف عالم دین جناب علامہ فیضان صاحب۔ میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں سناگر جناب فیضان لیاقت حسین صاحب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھ میرے بھائی ہر دل عزیز، میرے دل کے قریب جناب حافظ حامد رضا صاحب۔ آپ بہت بہترین نعت پڑھتے ہیں، حمد پڑھتے ہیں، نہ صرف کراچی پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر دنیا بھر میں لوگ آپ کی آواز کے گرویدہ ہیں اور آپ کو بار بار سننا چاہتے ہیں، اس لیے بار بار میری فرمائش رہتی ہے کہ آپ ہر دفعہ میرے پروگرام میں تشریف لائیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں شیخ سعد نعمانی اکیڈمی سے قاری صاحب جناب قاری ہارون صاحب۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ آپ تھے جناب قاری ہارون صاحب، آپ تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی ذات کا مقام ہے تو آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی عزت کے لائق ہے تو وہ میرا رسول اللہ ہے۔ وجہ تخلیق کائنات، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، جن کی وجہ سے اللہ نے دنیا کو تخلیق دیا، زمین و آسمان بنائے، جن کے توفیل یہ سارے امت بنی، آدم علیہ السلام سے لے کر اور اسرائیل علیہ السلام تک کی تمام لوگوں کو جن کو اللہ نے تخلیق دیا، اس کی وجہ جو تھے میرے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ناظرین کرام، یہ وہ نبی ہیں نہ جن کے بعد کوئی نبی آئے گا، یہ خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم المرسلین بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں۔ اس نبی کے اوپر میرے اور آپ کا جان مال، عزت آبرو، میرے ماں باپ، ہم سب کا سب کچھ قربان آقا کی شان پر، آقا کی ازواج مطہرات پر، ان کی آل اولاد کے اوپر۔ ناظرین کرام، میرے نبی کے آنے کے بعد عرب جیسے ملک کے اندر اجالا ہوا، اس سے پہلے اندھیرا تھا۔ میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد
عورتوں کو عزت ملی، ورنہ یہ وہ بہن بیٹیاں دفنا دی جاتی تھیں۔ آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے لوگوں کی زندگیوں کے اندر سکون آیا، لوگوں کو پتہ چلا کہ جینے کا سلیقہ کس کو کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یقین جانیے کہ یہ دنیا نہ ہوتی، یہ زمین نہ ہوتی، یہ آسمان نہ ہوتا، یہ چرند پرند نہ ہوتے۔ یہ تخلیق کائنات صرف میرے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ بحیثیت امتی، بحیثیت مسلمان، میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جتنی ہم اللہ کی اطاعت کریں گے ہم اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، کیونکہ دین اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر بنیاد رکھتا ہے۔ اگر دین اسلام جو ہے ہمارا، اگر بنیاد لا الہ الا اللہ ہے تو اس کی چھت محمد الرسول اللہ ہے۔ اگر آپ کسی ایسے گھر میں رہتے ہوں جس کی بنیاد ہو اور چھت نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا، اور بغیر بنیاد کے چھت نہیں ہو سکتی۔ ناظرین کرام، آج اسی موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پینل پہ موجود ہیں جناب علامہ فیضان صاحب۔ حضرت آپ بتائیے، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس کے متعلق کچھ آپ بیان فرمائیے۔ جو میرے ناظرین میٹرو ون کے توسط سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، یقیناً ہم سب اللہ کے رسول کے امتی ہیں، اللہ کے رسول کو چاہتے ہیں، لیکن انسان ہیں، گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن اللہ کے رسول سے غدار نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول کے ہم گناہگار ہو سکتے ہیں، غدار نہیں ہو سکتے۔ کچھ ہم سے اعمال چھوٹ جاتے ہیں، کچھ سنتیں رہ جاتی ہیں۔ کیا بیان فرمائیں گے میرے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کا بہت ہی مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر مجھے اپنے اس پینل پر آنے کی اجازت دی، اور آپ کے توسل سے ایک مرتبہ پھر مجھے یہ موقع ملا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ کلام جو ہے وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کی استطاعت رکھ رہا ہوں۔ آپ نے سوال کیا حضور علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں، تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ سیرت کہتے کس کو ہیں۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ سیرت جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی پوری پیدائش سے لے کر اور اس کی موت تک کے جو سارے واقعات ہوتے ہیں، جو اس کا اخلاق ہوتا ہے، اس کا کردار، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا چلنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیرت میں آتی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی سیرت بالکل کامل سیرت ہے۔ آپ حضور کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ اٹھا لیں، اس میں آپ کو بالکل کامل رہنمائی ملے گی۔ آج آپ دیکھیں کہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ کوئی معیشت کے حساب سے آگے بڑھا، اور اس نے پوری دنیا میں یہ کوشش کی کہ دنیا کی معیشت کو کس طرح ٹھیک کیا جائے۔ کوئی مذہب کے اعتبار سے آگے بڑھا، اور اس نے بتایا کہ مذہب جو ہے انسان کی ضرورت ہے، اور کافی سارے مذاہب آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ تو کسی کا مذہب کے اعتبار سے نام ہے، کوئی مذہب کے اعتبار سے مشہور ہوا، اس کا ایک مقام بنا، اسی طرح کوئی معیشت کے اعتبار سے مشہور ہوا، کوئی معاملات کے اعتبار سے مشہور ہوا۔ لیکن حضور علیہ السلام کی سیرت ایسی کامل ہے کہ آپ کی سیرت نے ان ساری چیزوں کو گھیر لیا، اور آپ نے ہر شعبے پہ رہنمائی فرمائی، چاہے وہ مذہب ہو، چاہے وہ معاملات ہوں، اور وہ کوئی بھی زندگی کا شعبہ، حضور کی رہنمائی اس میں موجود ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بالکل واضح فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور کی جو مبارک زندگی ہے یہ تمہارے لیے بالکل ایک کامل نمونہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے سونا کس طرح ہے تو پھر یہ حضور کی زندگی دیکھ لو۔ دیکھیں، جب انسان دنیا میں کوئی چیز بناتا ہے، آپ دیکھیں جو آج جو بھی کوئی ٹیکنالوجی کے ذریعے کوئی چیز بنائی جاتی ہے، کوئی پروڈکٹ بنائی جاتی ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب بھی دی جاتی ہے، اور اسی لیے دی جاتی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ بھئی اس چیز کو چلانا اس طرح ہے، تاکہ بندے کو پریشانی نہ ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کو بھیجا۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی انسان اس کو پڑھ کر یہ کہے کہ میں کس طریقے سے اس سے ہدایت حاصل کروں، مجھے پتہ تو چل گیا کہ کرنا ہے، لیکن میں کروں کیسے، تو پھر اس کے لیے حضور علیہ السلام کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، اور پھر بتا دیا کہ تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہے
اگر تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو حضور کی زندگی پورا حضور نے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا کہ تمہیں زندگی گزارنی کیسے ہے. لہٰذا اگر تم کہو کہ مجھے کاروبار کیسے کرنا ہے تو حضور کی سیرت کو دیکھ لو. اگر کوئی بندہ کہے مجھے کھانا کس طرح ہے, مجھے چلنا کس طرح ہے, مجھے اٹھنا کس طرح ہے, مجھے بیٹھنا کس طرح ہے, مجھے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے رکھنے ہیں, لوگوں کو کیسے فائدہ پہنچانا ہے, تو حضور کی جو سیرت ہے یہ پوری کامل ہے اور سارے شعبوں کو اس نے گھیر لیا ہے. لہٰذا حضور کی سیرت پر ہمیں عمل کی بالکل کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تشریف لانے کے بعد کی جو ان کی زندگی تھی اس پہ آپ کیا بیان فرمائیں گے حضرت؟ کس طرح ان کا معاملات تھے لوگوں کے ساتھ, کس طرح انہوں نے کفار کو معاف کیا, کس طرح انہوں نے لوگوں کے اوپر رحم کیا. ظلم کا دور تھا, بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ناظرین کرام زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے کے بعد اور جب ان کو نبوت ملی اور جب اللہ رب العالمین نے ان کو نبی کا درجہ دیا اور جب وہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے تو ناظرین کرام اس کے بعد امن امان کی بات ہوئی, اس کے بعد پیار اور سلامتی کی بات ہوئی. کیا فرمائیں گے حضرت اس کے متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں حضور علیہ السلام کو پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں آپ کسی بھی شخصیت کو اٹھا لیں, جو سیرت بنتی ہے وہ بنتی ہی انسان کی پیدائش کے بعد ہے. لیکن آپ حضور کے کمال کو دیکھیں, اللہ نے آپ کو کیسا مقام و مرتبہ دیا کہ حضور کی سیرت حضور کی ولادت سے پہلے ہی بننا شروع ہو گئی. بے شک. اور سارے واقعات حضور کی جو ولادت سے پہلے رونما ہوئے وہ سارے جنہوں نے سیرت کی کتابیں لکھی انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو درج کیا ہوا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں جو سورہ فیل ہے, سورہ فیل میں پورا جو فیل کا یعنی ہاتھیوں کا واقعہ موجود ہے یہ حضور کی ولادت سے 55 دن پہلے کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اے حبیب آپ نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان ہاتھی والوں کا کیا حل کر دیا. تو ابھی تو حبیب دنیا میں آئے نہیں تھے, لیکن پہلے سے ہی حضور علیہ السلام کی سیرت جو تھی وہ بننا شروع ہو گئی. اور پھر جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو اس کے واقعات پھر جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ خود بیان کرتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو میرے بطن سے ایک نور نکلا اور جس کی برکت سے میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. اور پھر اس کے بعد مختصر یہ کہ آپ دیکھیں حضرت حلیمہ جو حضور کو لینے کے لیے آئی تھیں اور جب وہ آ رہی تھیں تو حضور علیہ السلام کے بعد جب وہ آئیں تو ان کی اونٹنی جو تھی وہ بہت ہی لاغر تھی, اس سے چلا نہیں جا رہا تھا. لیکن جب حضرت حلیمہ نے حضور کو لیا تو پھر وہی اونٹنی جو سب سے پیچھے تھی وہ سب سے آگے نکل گئی. تو یہ ساری حضور کی سیرت کے واقعات ہیں, لہٰذا ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. تو حضور علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے بالکل کامل ہے. حضرت نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے اس کے متعلق آپ کیا بیان فرمانا چاہتے ہیں؟ مکی زندگی کے متعلق علماء نے لکھا کہ جب حضور علیہ السلام کو حضور کی عمر جب 40 سال ہوئی تو حضور علیہ السلام پہ لکھا علماء نے کہ اللہ تعالیٰ نے تنہائی کو غالب کر دیا اور حضور تنہائی پسند ہو گئے. اور پھر حضور علیہ السلام اپنا سارا کھانا پینا لے کر غار حرا میں جاتے تھے اور وہاں پر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ کی غور و فکر میں, اس کے مشاہدے میں, اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھنے میں آپ مشغول ہو جاتے تھے. اور جب آپ کا کھانا ختم ہو جاتا تھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کھانا آپ کو پہنچا کر آتی تھی. اور پھر جب آپ وہاں پر تھے تو پھر آپ نے دیکھا کہ اچانک سے ایک فرشتہ جو ہے وہ نمودار ہوا اور اس نے مجھے کہا کہ اقرا. حضور پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور کو پکڑا اور اس نے دبایا اور پھر دوبارہ کہا کہ اقرا. حضور نے فرمایا ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اس کی کافی ساری متعدد توجیحات اور توضیحات علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں کہ حضور نے جو یہ فرمایا کہ ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں ہوں, اس کا معنی علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ہم چونکہ یہاں پر مختصر بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کو پھر انہوں نے پکڑا اور دوبارہ دبایا, کہا کہ اقرا پڑھیے. اور پھر حضور نے فرمایا ما انا بقاری. 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا. جب ایسے ہی ہوا تو پھر حضور علیہ السلام کو جب انہوں نے تیسری مرتبہ پکڑا اور کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. تو پھر حضور علیہ السلام پر یہ پہلی وحی تھی. اور پھر یہ جب یہ بات ہوئی تو پھر جبریل امین چلے گئے اور پھر حضور علیہ السلام اپنے گھر پر آئے اور پھر حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کو اپنی ساری کیفیت بتائی کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا, مجھے اپنی جان کا خوف ہے. حضرت خدیجہ ان کو لے کر ان کے جو چچا زاد بھائی تھے حضرت ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے کے گئیں اور ساری بات بتائی حضور نے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے, میں نے ایسا سب کچھ دیکھا ہے, جو ساری علامتیں بتائیں. تو پھر اس کے بعد حضرت ورقہ بن نوفل تھے, وہ سمجھ گئے کہ یہ جتنی بھی علامتیں انہوں نے بتائیں یہ ساری نبوت کی علامت ہے. تو کہا کہ آپ جو ہیں وہ نبی ہیں اور اگر اللہ نے مجھے زندگی دی اور میں آپ کی جب آپ اعلان نبوت کریں گے اس وقت اگر میں زندہ ہوں گا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا. اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا. اس کو علماء نے لکھا کہ حضور کی زندگی کے 3 ادوار ہیں. ایک یہ کہ حضور علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قم فانذر, اب آپ کھڑے ہو جائیے. جب آپ پہ وحی کو نازل فرمایا, کہا کھڑے ہوں, اب آپ لوگوں کو ڈر سنائیے. اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے جب لوگوں کو ڈر سنایا
اور پھر اگلا درجہ علماء نے لکھا کہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو پھر حکم دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ جب یہ حکم ملا تو پھر حضور علیہ السلام کوہ صفا پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے واقعہ سنا ہے کہ حضور علیہ السلام کو پھر حضور نے سب کو دعوت دی۔ جی ناظرین، اس وقت چلتے ہیں ہم ایک بریک کی طرف۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی۔ کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیں پروگرام۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ جی ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی۔ بہت ہی بہترین بیان فرما رہے ہیں جناب علامہ فیضان صاحب سیرت طیبہ کے اوپر۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والوں اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جس نے سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑا، جس نے سنت کا احترام نہیں کیا، جس نے سنت کا ادب نہیں کیا، کیونکہ آپ دیکھیے کہ عمومی طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ تو سنت ہے فرض نہیں ہے، یہ تو سنت ہے فرض نہیں ہے۔ اس متعلق حضرت آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ جی حضور علیہ السلام کی جو سنت ہے اس کی دو قسمیں ہیں، اور سنت اس کو کہتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام نے اس کو کیا ہو اور کبھی کبھار آپ نے اس کو چھوڑ بھی دیا ہو، یہ سنت موقدہ بنتی ہے۔ تو سنت کے علماء نے لکھا کہ دو قسمیں، ایک سنن ہدا اور ایک سنن زوائد۔ سنن ہدا جو ہوتے ہیں اس کو ہمیں بالکل اس پر پابندی کرنا، اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی سنن ہدا کو چھوڑے گا تو علماء نے لکھا کہ ایک آدھ دفعہ اگر اس کو چھوڑتا ہے تو وہ بندہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اس نے برا کام کیا۔ لیکن اگر اس کو چھوڑنے کی عادت بنا لے گا تو پھر وہ بندہ گناہگار ہوگا۔ اور رہی بات سنن زوائد کی، تو سنن زوائد جو ہیں وہ چھوڑنا بالکل جائز تو ہے، لیکن بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ صحابہ جو تھے وہ تو حضور کی سنتوں کو اس طرح جو بھی ان کو پتہ چلتی تھی وہ فوری طور پر اس پر عمل کیا کرتے تھے، اس کو چھوڑتے نہیں تھے۔ تو ہمیں بھی اپنا یہی ذہن بنانا چاہیے، اور یہ بات میں آپ کو پہلے بھی آپ کے توسل سے اس حدیث کو میں بیان کر چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ مدینے میں مرنے کے خواہش مند حضرات مدینے میں چاہتے ہیں کہ ہم سب مر جائیں، لیکن مدینے والے کی کوئی سننا نہیں چاہتا۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جو اتباع نہیں کرے گا، جو محبت الرسول اللہ نہیں کرے گا، آپ یقین جانیے کہ حوض کوثر پہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بہت دور ہوگا۔ اس وقت لیتے ہیں ہم ایک حمد، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ حامد رضا صاحب۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ حمد باری تعالیٰ فرمائیے۔ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 اللہ، اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 اللہ، اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 اللہ۔ وہ سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان سورہ رحمان، وہ سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان، ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان، قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 اللہ، شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا پڑتی ہوئی ثنا، شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا، شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا، بلبل نے دیکھ کر یہ کہا اللہ 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 اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ اللہ،
آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، پربت کی قطاروں کی ندا اللہ 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 اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرت علامہ صاحب کچھ صلح حدیبیہ کے متعلق آپ بیان فرمائیے تاکہ ہمارے ناظرین جن کو صلح حدیبیہ کے متعلق نہیں پتہ، آپ ان کے لیے کیا اپنا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں صلح حدیبیہ جو ہے اس کے پیچھے کچھ ایسے محرکات تھے کہ جس کی وجہ سے یہ ماریز وجود میں آئی۔ اس کا سبب جو ہے وہ جنہوں نے سیرت کی کتابیں لکھی اس میں لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے ہجرت کر لی، آپ مدینے چلے گئے تھے، تو پھر چونکہ مدینے میں اسلام اچھا خاصا پھیل چکا تھا اور کافی سارے صحابہ جو تھے وہ حضور کے ساتھ ہو گئے تھے اور حضور کا پورا ایک لشکر تیار ہو چکا تھا، تو پھر حضور علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا کہ میں اب عمرے کے لیے جاؤں گا۔ تو پھر سارے صحابہ کو لے کے سارے احرام باندھ کے حضور علیہ السلام جو تھے آپ مکہ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور یہاں سے پھر آپ نے ایک پیغام بھی بھجوا دیا تھا مکے کے لوگوں کو کہ حضور علیہ السلام وہاں پہ اپنے صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن جب ان کو یہ پتہ چلی یہ بات سارے کفار مکہ کو، تو پھر انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں آپ کو یہاں پر داخل ہونے نہیں دیں گے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کو انہوں نے پہلے ہی ایک جگہ پر لشکر کے ذریعے اپنے روک دیا اور سارے جو تھے وہاں پر جتنے بھی کفار تھے وہ سارے وہاں پر پہنچ گئے۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے وہاں پر جب پڑاؤ کیا، سارے صحابہ وہاں پر ٹھہرے رہے، تو پھر کفار نے اپنے جو ان کے بڑے تھے ان کو وہاں پر بھیجا۔ علماء نے لکھا کہ عروہ بن مسعود جو تھے یہ جب اسلام لے کے نہیں آئے تھے تو پھر یہ وہاں پہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے ساری بات چیت کی، اور پھر انہوں نے کافی جب اسلام نہیں لائے تو کافی بدتمیزی انہوں نے اس وقت کی تھی، اور پھر صحابہ کو یہ بہت ناگوار گزرا تھا، اور پھر صحابہ نے ان کو اس وقت بڑا سخت رد عمل بھی کیا تھا، ان کو جواب بھی دیا تھا۔ تو پھر اور بھی دوسرے لوگ آتے گئے پھر اس معاہدے کے درمیان اس معاہدے کو پورا کرنے کے لیے پھر صحابہ نے حضور علیہ السلام کی یہاں پر جو سیرت کی بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلہ عطا کی تھی، اور ایسی قوت فیصلہ کہ آپ جو فیصلہ کر دیں وہ بالکل کامل اور مکمل تھا۔ تو اس وقت چونکہ جنگ کے آلات بھی نہیں تھے اور کفار سے جنگ بھی نہیں کر سکتے تھے، تو پھر حضور علیہ السلام نے وہاں پر ایک شخص کو بھیجا کفار کے درمیان، کہا کہ میں ان سے معاہدہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ معاہدہ ہو جائے، امن کا معاہدہ ہو جائے اور یہ جنگ سے لوگ بچ جائیں، کیونکہ اس وقت موقع ہی ایسا تھا۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے جب وہاں پر معاہدے کے لیے بھیجا تو پھر لوگ جو تھے وہ آئے حضور کے پاس اور حضور سے معاہدہ کیا۔ تو معاہدہ کرنے کے لیے کفار نے جس شخص کو مقرر کیا تھا وہ سہیل بن عمر، تو یہ حضور کے پاس آئے اور پھر انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب معاہدہ ہوا تو آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کیسا کمال ضبط آپ کے اندر کہ اسلام جو تھا وہ اپنی پاور میں آ رہا تھا، اتنے سارے صحابہ حضور کے ساتھ تھے، سارے آپ پر جان نثار کرنے والے تھے، لیکن آپ نے پھر بھی اپنے آپ کو بالکل کنٹرول کیا اور ضبط کیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام سے جب کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے معاہدے کی ابتدا کی جائے، تو جب حضور نے کہا کہ بسم اللہ لکھو تو حضرت علی نے بسم اللہ جب لکھا تو سہیل بن عمر نے کہا کہ ہم تو بسم اللہ کو مانتے ہی نہیں، ہم تو رحمان کو مانتے ہی نہیں، ہم تو وہی اپنا پرانا دستور بسمک اللہم لکھتے ہوئے آئے ہیں، لہٰذا آپ بھی وہی لکھیے، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے حکم دیا کہ بسمک اللہم ہی لکھ دو۔ پھر جب سارے معاہدے طے ہو گئے تو پھر حضور علیہ السلام نے کہا کہ اس پہ لکھ دو کہ محمد الرسول اللہ، یعنی یہ فیصلہ جو کفار کے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوا تو حضور نے فرمایا کہ اس کے اوپر لکھ دو محمد الرسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو محمد مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو خالی آپ کو محمد مانتے ہیں، آپ محمد بن عبداللہ ہیں، محمد الرسول اللہ نہیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ بھی ہوں اور میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، تم لوگ میری رسالت کو جھٹلاتے ہو۔ تو اس وقت کافی سارے ایسے واقعات رونما ہوئے جو حضور کی سیرت کا بہترین ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ پھر آگے یہ ہوا کہ ایک ان کا معاہدہ یہ بھی تھا کہ اگر کوئی مکے سے مدینہ آئے گا تو اس کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ حضور مدینے میں تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ مکے سے کوئی مدینہ آئے گا تو آپ کو اس کو واپسی بھیجنا ہوگا، اور اگر کوئی مدینے سے مکہ آئے گا تو ہم اس بات کے پابند نہیں ہوں گے کہ اس کو واپسی بھیجیں، بلکہ ہم اس کو وہاں پر روک لیں گے۔ ابھی یہ معاہدہ طے نہیں ہوا تھا کہ سہیل بن عمر کے جو بیٹے تھے ابو جندل، یہ چونکہ مسلمان ہو چکے تھے تو یہ ان کے اوپر ساری زنجیریں جو تھیں وہ بندھی ہوئی تھیں، ان کے بیڑیاں دلی ہوئی تھیں، اپنے زخم دکھاتے ہوئے یہ سارے حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور رو کے فریاد کرنے لگے کہ مجھے اپنے ساتھ لے کے مدینہ چلو۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ ابھی تو معاہدہ پورا نہیں ہوا، لہٰذا ابو جندل کو ہمارے پاس واپسی بھیج دیا جائے۔ تو سہیل بن عمر نے کہا کہ اگر آپ
ان کو واپسی مانگتے تو پھر ہم آپ کے ساتھ یہ معاہدہ طے نہیں کرتے اور پھر جنگ ہوگی۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے ان کو سمجھایا حضرت ابو جندل کو اور کہا کہ ٹھیک ہے ابھی تم یہاں پر رہو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر امن کا معاہدہ برقرار رہے۔ تو اس پورے واقعے کو اگر آپ دیکھیں تو جب دیکھا حضرت عمر نے، تو حضرت عمر جو تھے ذرا غصے والے تھے آپ، تو آپ نے فوراً سے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو کہا کہ کیا ہمارا دین جو ہے وہ سچا نہیں ہے؟ کہا ہمارا دین سچا ہے، ہم لوگ حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ پھر ہم ان باطل کی بات کو کیوں مانیں، ہم اپنے دشمنوں کی بات کو کیوں مانیں، ہم ذلت کو اختیار کیوں کریں؟ تو یہی بات پھر آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی گئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کی حالت کو بھانپ لیا اور کہا کہ دیکھو وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کریں گے، تم صبر کرو۔ تو اس پورے واقعے کو اگر آپ دیکھیں تو صلح حدیبیہ جو ہے یہ حضور کی سیرت کو بالکل اور کامل اور مکمل کر رہا ہے، کہ حضور کی قوت فیصلہ کو بیان کر رہا ہے۔ آگے کیا وہ مختصر بتاتا ہوں آپ کو کہ جب یہ سارا واقعہ ہو گیا، سب کچھ طے ہو گیا، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ایک آیت نازل فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو فتح عطا کر دی ہے۔ اب صحابہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ہم تو مغلوب ہو گئے، ہم نے ذلت کو اختیار کر لیا، ہماری بات تو مانی ہی نہیں گئی۔ ابو جندل کو ہی واپسی وہاں پر بھیج دیا گیا، ہمیں عمرہ بھی نہیں کرنے دیا جا رہا، مکے میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ تو اس وقت یہ ساری ذلتیں ہم نے برداشت کی ہیں۔ تو پھر اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح کر دی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور فتح کیسے ہو گئی؟ تو پھر حضور نے فرمایا کہ یہ فتح ہے، اور فتح کیسے ہوئی کہ جب تک یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا تو اگر مکے سے بھی کوئی مدینے نہیں آ سکتا تھا اور مدینے سے کوئی مکے نہیں جا سکتا تھا، لیکن جب یہ معاہدہ طے ہوا تو پھر مکے اور مدینے والوں کے راستے کھل گئے، اور پھر کفار مکہ جب مدینے آتے تھے تو پھر سارے حضور کے حالات کو دیکھتے، صحابہ کے حالات کو دیکھتے، اور کافی وقت وہاں پہ جب گزارتے تھے تو پھر ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہونے لگی، اور پھر یوں کافی لوگ جو تھے وہ مسلمان ہوئے۔ جی ناظرین کرام، بہت ہی بہترین بیان فرما رہے ہیں جناب علامہ فیضان صاحب، میں بڑا مشکور ہوں، آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح حدیبیہ کے قصے کو بیان فرمایا۔ ناظرین کرام، اس وقت ہوا ہے بریک کا وقت، ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، کہیں مت جائیے گا، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی۔ جی ناظرین کرام، ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ۔ بہت ہی اچھا بیان فرما رہے تھے جناب علامہ فیضان صاحب۔ میری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ ایک ایسے آقا نامدار احمد مجتبی محمد رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ جن کی شفاعت ہماری اور آپ کی شفاعت ہمارے اللہ کے رسول قیامت کے دن کریں گے، اور قیامت کے دن سب سے افضل امتوں میں جو امت قرار دی جائے گی، ہم اس امت سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امن امان کی بات کی، اسلام بھی پھیلایا تو اپنی خوش اسلوبی سے، اور اپنی جو اللہ کے رسول کا جو اخلاق تھا، جو حسن تھا اللہ کے رسول کا، اس کے ساتھ پھیلا۔ تلوار سے اسلام نہیں پھیلایا میرے اللہ کے رسول نے، اور اللہ نے کفاروں کے قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کے، ان کی صلح رحمی کو دیکھ کے، ان کے معاملات زندگی کو دیکھ کے کیا بیان فرمائیں گے جناب والا آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں، یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ حضور کی زندگی کے 3 ادوار علماء نے بیان کیے تبلیغ کے حوالے سے۔ کچھ وقت حضور کا ایسا تھا کہ جو حضور نے خفیہ تبلیغ کی، اور اس میں کافی سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ جب کافی سارے لوگ مسلمان ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب آپ جو ہیں وہ اپنے اقربا کو ڈرائیے۔ پھر حضور جو تھے وہ کوہ صفا پہ آپ موجود ہوئے، اور پھر آپ نے سب کو دعوت دی اور سب کو اسلام کی دعوت دی، اور پھر اس کے بعد جو اگلا درجہ تھا علماء نے لکھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اب آپ علی الاعلان جو ہے وہ لوگوں میں اسلام کی تبلیغ کیجئے۔ تو جب آپ نے علی الاسلام اعلان کی تبلیغ شروع کی تو پھر اس وقت کفار نے، چونکہ وہ ایک وقت گزر چکا تھا ان کو اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہوئے، اور وہ بالکل رچی بسی ہوئی تھی ان کے اندر ان کے بتوں کی پوجا کرنا، تو اس وقت جب حضور نے علی الاعلان اللہ کی عبادت کی لوگوں کو دعوت دی تو پھر سارے جو کفار تھے وہ حضور کے مخالف ہو گئے، اور پھر انہوں نے طرح طرح حضور کو اذیتیں دینا شروع کی۔ کبھی حضور جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو حضور کے گلے میں پھندا ڈال دیا جاتا تھا، اور کبھی حضور جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو حضور علیہ السلام پر گندی اوجڑی لا کر ڈال دی جاتی تھی۔ اسی طرح حضور پر جو ایمان لے کر آتے تھے ان کو بھی بہت زیادہ اذیتیں دی جاتی تھیں۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے یہ ساری باتیں کہ حضرت بلال کا جو آقا تھا بنو امیہ میں، امیہ بن خلف جو تھا، یہ بہت زیادہ ان کو اذیتیں دیا کرتا تھا،
اور ان کو تپتی ہوئی ریت میں لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا کرتا تھا، اس وقت بھی یہ ایک ہی بات کہتے تھے، احد احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایسی چیزیں، ایسا دین ان کو گھول کر پلایا کہ پھر یہ ان کی رگوں میں رچ اور بس گیا۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو پھر ایک وقت گزرا جب حضور کو آگے ہجرت کی اجازت نہ ملی، ابھی حضور کو حکم نہ ہوا، تو پھر حضور نے جو مسلمان تھے ان کو حکم دیا کہ تم حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر جاؤ۔ تو پھر کافی سارے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، لیکن حضور کو ابھی بھی ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا۔ تو پھر حضور علیہ السلام کو جب ہجرت کا حکم ملا، اس سے پہلے صحابہ کی کیا حالت تھی؟ صحابہ کیسے حضور کے پاس آتے تھے؟ کبھی حضور کے صحابہ اس حال میں آتے تھے کسی کا سر پھٹا ہوا ہوتا تھا، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہوتا تھا، تو یوں صحابہ آ کے پھر حضور سے جنگ کی اجازت طلب کرتے تھے، یا رسول اللہ میں حکم دیں، آپ اجازت دیں کہ ہم ان سے جنگ کریں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی صبر کرو، ابھی مجھے جنگ کا حکم نہیں ملا، ابھی مجھے جہاد کا حکم نہیں ملا۔ تو اتنی چیزیں جب حضور نے برداشت کی، اور پھر جب حضور طائف گئے تو وہاں پھر ایک انہوں نے الگ ماحول بنا دیا تھا حضور کو تنگ کرنے کا۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہوئیں وہاں پر، اور پھر حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ ان سے جہاد کیجیے۔ پھر جب حضور کو جہاد کا حکم ملا تو پھر حضور علیہ السلام نے وہاں پر ان کی گندگیوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کے شرک کو ختم کرنے کے لیے، ان کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے آپ نے تلوار اٹھائی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ تلوار جو حضور علیہ السلام نے، حضور کے صحابہ نے اٹھائی، وہ اس لیے نہیں کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے، بلکہ جو گندگیاں ان کے درمیان موجود تھیں، اس گندگی کو، ظلم کو ختم کرنے کے لیے حضور کے صحابہ نے، حضور نے تلوار اٹھائی۔ تو اسلام جو ہے وہ تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام جو ہے وہ، یہ جہاد جو ہے یہ ایک سبب ہے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کا، لیکن اسلام جو بنیادی طور پہ پھیلا ہے وہ حضور کے اخلاق سے پھیلا ہے، حضور کے کردار سے پھیلا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے، آپ دیکھیں کہ کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، اصل چیز لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، یہی چیز ہمارے اسلام نے ہمیں دی، اور یہی چیز ہمیں حضور علیہ السلام سے ملی۔ لہٰذا اسلام جو ہے وہ تلوار سے نہیں بلکہ حضور کے اخلاق، حضور کے کردار سے پھیلا ہے۔ جی ناظرین کرام، جس نے اللہ رب العالمین سے محبت کی اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں کی، گویا اس کا اسلام مکمل نہیں ہوا۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بابرکت رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت سے پہلے میں آپ سے جناب فیضان لیاقت حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نعتیہ کلام پیش کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئے پینل کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، قسمت یہ ہماری ہے، قربانو دلو جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے۔ ہم چھوڑ کر اس در کو جائے تو کہاں جائے، جائے تو کہاں جائے، صلی اللہ جائے تو کہاں جائے۔ ہم چھوڑ کر اس در کو جائے تو کہاں جائے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ اور نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے،
صورت تیری پیاری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے